کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ انسان برف کے لاکھوں ٹن درمیان پھنس کر بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے حوصلے، برداشت اور انسانی طاقت کی عظیم مثال کی۔ سال تھا 1914۔ دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اسی دوران ایک ایسی مہم شروع ہوئی جسے تاریخ آج بھی سب سے بڑی بقا کی کہانی مانتی ہے۔ اس مہم کا لیڈر تھا سر ارنسٹ شیکلٹن، ایک ایسا ایکسپلورر جو انسان کی برداشت اور حوصلے کی آخری حد کو آزمانا چاہتا تھا۔ ان کا مقصد تھا انٹارکٹیکا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیدل سفر کر کے تاریخ رقم کرنا۔ اس مشن کو امپیریل ٹرانس انٹارکٹک ایکسپیڈیشن کا نام دیا گیا۔ اس خطرناک سفر کے لیے انہیں ایک مضبوط جہاز کی ضرورت تھی جو برف کے پہاڑ جیسے دباؤ کا مقابلہ کر سکے۔ خوش قسمتی سے انہیں ایک ایسا ہی جہاز ملا جسے ناروے کی کمپنی نے آرکٹک کے سفر کے لیے بنایا تھا۔ شیکلٹن نے اسے خریدا اور اس کا نام رکھا اینڈورینس۔ السلام علیکم دوستو، میں نام شرافت علی۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک لازمی کر دینا۔ 8 اگست 1914 کو اینڈورینس نے انگلینڈ سے روانگی اختیار کی۔ عملے میں 28 بہادر مرد اور بڑے قد کے طاقتور کتے شامل تھے۔ 4 ماہ تک وہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے آخرکار انٹارکٹک کے ویڈل سی میں داخل ہوئے، لیکن ابھی ساحل تک پہنچنے میں ایک دن رہتا تھا کہ 18 جنوری 1915 کو جہاز برف میں پھنس گیا۔ شروع میں سب نے سوچا کہ برف کچھ دن میں پگھل جائے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ برف کی تہہ موٹی اور سخت ہوتی گئی، یہاں تک کہ اینڈورینس مکمل طور پر قید ہو گیا۔ عملے نے کئی دن تک برف کاٹ کر راستہ بنانے کی کوشش کی، مگر پورے جہاز کو صرف 300 میٹر تک ہی ہلایا جا سکا۔ آخرکار شیکلٹن نے فیصلہ کیا کہ جہاز کو برف کے سپرد کر دیا جائے، شاید موسم بدلتے ہی وہ خود ہی آزاد ہو جائے۔ دن گزرتے گئے، عملہ فٹ بال کھیلتا، کھانا پکاتا اور روزمرہ کے معمولات جاری رکھتا، لیکن امید کی روشنی ہرگز طے دن کے ساتھ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اپریل 1915 میں برف میں ہلچل شروع ہوئی۔ ٹنوں وزنی برف کی تہہ ایک دوسرے پر چڑھنے لگی۔ اینڈورینس شدید دباؤ میں آ گیا۔ کئی ہفتوں کی محنت سے عملہ جہاز کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن 14 جولائی کی رات ایک زلزلہ نما دھماکے نے جہاز کو ایک طرف جھکا دیا۔ صبح پتہ چلا کہ جہاز کا ریڈر ٹوٹ چکا ہے۔ اب عملہ 7 ماہ سے برف میں پھنسا ہوا تھا، دنیا کے کسی بھی آبادی سے ہزاروں کلومیٹر دور۔ اکتوبر 1915 میں صورتحال بگڑ گئی۔ برف کی طاقت نے جہاز کو کھول کے رکھ دیا، پانی اندر بڑھنے لگا۔ 27 اکتوبر کو شیکلٹن نے حکم دیا کہ جہاز فوری طور پر خالی کر دیا جائے۔ ضروری سامان، لائف بوٹس، کھانا سب برف پر اتار لیا گیا۔ کچھ ہی دن بعد اینڈورینس ٹوٹ کر سمندر کی گہرائی میں غائب ہو گیا۔ اب ان کے سامنے صرف ایک راستہ تھا، پیدل چل کر انسانوں تک پہنچنے کا۔ ان کا مقصد تھا پولیٹ آئی لینڈ، جو تقریباً 550 کلومیٹر دور تھا، مگر برف اتنی کمزور تھی کہ وہاں تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اسی دوران وہ برف کی بڑی چادروں پر پھنسے رہے جو سمندر میں تیرتی رہتی تھی۔ مہینوں تک وہ اس تیرتی برف پر آگے بڑھتے رہے۔ کھانا ختم ہونے لگا۔ فروری 1916 تک ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ روزانہ صرف ایک بسکٹ پر گزارا کرنے لگے۔ حالات اس قدر سنگین تھے کہ انہیں اپنے پیارے کتوں کو بھی مارنا پڑا۔ لیکن قدرت نے ایک اور موڑ دیا۔ وہ پلیٹ آئی لینڈ کی بجائے ایلیفنٹ آئی لینڈ پہنچ گئے۔ یہاں پہلی بار 16 ماہ بعد وہ دوبارہ زمین پر کھڑے تھے، مگر یہ جزیرہ بنجر اور غیر آباد تھا۔ زیادہ دیر رکنا موت کے مترادف تھا۔ اب صرف ایک امید باقی تھی، جنوبی جارجیا آئی لینڈ، جو 1300 کلومیٹر دور تھا۔ 24 اپریل 1916 کو شیکلٹن نے 6 آدمیوں کے ساتھ ایک لائف بوٹ میں سمندر کا خوفناک سفر شروع کیا۔ 90 فٹ اونچی لہریں، منفی 20 ڈگری سردی اور بغیر GPS کے صرف ستاروں کی مدد سے وہ 16 دن تک لڑتے رہے۔ بالآخر 10 مئی 1916 کو وہ جنوبی جارجیا پہنچے، مگر غلط سمت میں۔ ان کے سامنے 4000 فٹ اونچی برفانی پہاڑیاں تھیں۔ 36 گھنٹے کی مسلسل چڑھائی کے بعد وہ ویلنگٹن اسٹیشن پہنچے۔ لوگ انہیں پہچان نہ سکے۔
وہ تقریباً مر چکے تھے۔ 3 دن بعد شیکلٹن نے اپنی باقی ٹیم کو بچانے کی کوشش شروع کی۔ کئی بار ناکامی ملی، لیکن آخر کار 30 اگست 1916 کو وہ ایلیفنٹ آئلینڈ پر پہنچا اور حیرت انگیز طور پر تمام 22 افراد زندہ تھے۔ انہیں وطن لوٹے ہوئے پورے 2 سال اور 22 دن گزر چکے تھے۔ اصل مشن تو ناکام ہوا، مگر سر ارنسٹ شیکلٹن کو تاریخ نے سب سے بڑا ہیرو مانا، کیونکہ اس نے اپنی پوری ٹیم کو بغیر کسی نقصان کے واپس پہنچا دیا۔ سر ارنسٹ شیکلٹن نے اپنا اصل مشن پورا نہ کیا، مگر ایک چیز ثابت کی: جب انسان کی ہمت حدوں کو پار کر جاتی ہے تو کوئی بھی قدرتی خطرہ اسے شکست نہیں دے سکتا۔ امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔